بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ون لائن ہیڈ لائن۔ جاپان کا ملک میں غیر ملکیوں کے داخلے پر پابندی کا فیصلہ۔ جاپان نے کرونا وائرس کی نئی قسم کے کیسز سامنے آنے کے بعد ملک بھر میں غیر ملکیوں کے داخلے پر پابندی عائد کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ جاپانی میڈیا کے مطابق نئے وائرس کی روک تھام کے لیے حکومت نے ملک میں نئے غیر ملکیوں کی آمد پر پابندی کا فیصلہ کیا ہے۔ وقت آ گیا ہے کہ ہم کرونا وبا سے سیکھیں، عالمی ادارہ صحت نے بڑا پیغام جاری کر دیا۔ عالمی ادارہ صحت کے سربراہ کا کہنا ہے کہ وقت آ گیا ہے کہ ہم کرونا وبا سے سبق سیکھیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم ایک وبا پر ہی سارا پیسہ لگا دیتے ہیں، جب وہ ختم ہو جاتی ہے تو پھر ہم اسے بھول جاتے ہیں۔ ڈاکٹر ٹیڈروس کا کہنا ہے کہ ہمیں مستقبل میں آنے والی وباؤں سے بچنے کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا۔ عالمی ادارہ صحت کے سربراہ نے مزید کہا ہے کہ دنیا کو محفوظ مستقبل کے لیے صحت عامہ سے متعلق سرمایہ کاری کرنی چاہیے۔ چین نے دوستی کا حق ادا کرتے ہوئے پاکستان کو ایک ایسا ہتھیار دینے کا فیصلہ کر لیا جس نے بھارت کی نیندیں حرام کر دی، کیونکہ فی الوقت بھارت کے پاس اس ہتھیار کا کوئی توڑ موجود نہیں ہے۔ ہندوستان ٹائمز کے مطابق چین پاکستان کو 50 مسلح ونگ لانگ 2 ڈرون طیارے دینے جا رہا ہے۔ چینی میڈیا کے مطابق یہ ڈرون طیارے مقبوضہ کشمیر جیسے سطح سمندر سے زیادہ بلندی والے علاقوں میں بھارت کی زمینی فارمیشن کے لیے ایک ڈرونہ خواب ثابت ہو سکتے ہیں، کیونکہ بھارت کے پاس فی الوقت ان ڈرون طیاروں کے حملے کا جواب دینے کی صلاحیت موجود نہیں۔ بھارتی کسانوں نے سرکاری جھوٹ کے مقابلے کے لیے اپنے اخبارات کی اشاعت شروع کر دی اور یوٹیوب چینل بھی لانچ کر دیا۔ انڈیا میں زرعی قوانین کے خلاف احتجاج کرنے والے کسانوں نے حکمران جماعت کے بیانات کا جواب دینے کے لیے اخبارات کی اشاعت شروع کر دی اور اپنا یوٹیوب چینل بھی کھول لیا۔ نیوز رپورٹ کے مطابق کسان تنظیمیں ستمبر میں منظور کیے جانے والے بل کو مسترد کرتے ہوئے گزشتہ 2 ماہ سے سراپا احتجاج ہیں۔ یورپ اور برطانیہ کے لیے پی آئی اے کو پروازوں کی اجازت دینے سے انکار۔ پابندی کو مزید 3 ماہ کے لیے توسیع دے دی گئی۔ سول ایویشن اتھارٹی کے سیفٹی آرڈر تک پابندی ہٹانے پر نظر ثانی نہیں کی جائے گی۔ یورپی یونین ایویشن سیفٹی ایجنسی نے قومی ایئر لائن انتظامیہ کو آگاہ کر دیا۔ ماسکو میں نئے سال کی آمد پر خوبصورت چراغاں۔ روس کے دارالحکومت ماسکو میں نئے سال کی آمد کے حوالے سے خوبصورت چراغاں کی تیاریاں جاری۔ 1000 سے زائد کرسمس ٹری اور 4000 سے زائد مقامات سجا دیے گئے۔ دوسری جانب شہریوں نے کورونا ایس او پیز نظر انداز کر دیے اور بڑی تعداد میں خوبصورت مناظر دیکھنے نکل آئے۔ برطانیہ اور آئرلینڈ میں آنے والے سمندری طوفان بیلا کے زیر اثر طوفانی ہوائیں اور بارشیں جاری۔ برطانوی میڈیا کے مطابق طوفان بیلا کے آنے سے ساحلی علاقوں میں چلنے والی ہواؤں کی رفتار 83 میل فی گھنٹہ ریکارڈ کی گئی۔ بریڈ فورڈ شائر اور شمالی آئرلینڈ میں سڑکیں تالاب بن گئی، 1300 گھر خالی کروا لیے گئے۔ بھارتی کسانوں نے برتن بجا کر احتجاج شروع کر دیا۔ بھارت میں مودی حکومت کے زرعی قوانین کے خلاف کسانوں نے برتن بجا کر احتجاج کیا۔ کسانوں نے زرعی قوانین واپس لینے کے نعرے لگائے۔ 1 ماہ سے دہلی کی سڑکوں پر بیٹھے کسانوں نے مودی کے ریڈیو پروگرام من کی بات کے دوران برتن بجا کر احتجاجی نعرے لگائے۔ لیبیا کے سپہ سالار خلیفہ حفتار نے ترکی کو براہ راست للکارتے ہوئے کہا ہے کہ یہاں کوئی امن یا کوئی تحفظ نہیں ہے جب تک تم امریکی حکومت کی پشت پناہی سے نہیں ہٹ جاتے۔ انقرہ جب تک مقامی حکومت کی مدد کرتا رہے گا تب تک لیبیا میں امن قائم نہیں ہو سکتا۔ حفتار کا یہ رد عمل اس وقت سامنے آیا جب ترکی کی پارلیمان نے لیبیا کی حکومت کی ایما پر اپنی آرمی بٹالین کو مزید 18 ماہ تک لیبیا میں رکھنے کا فیصلہ کر لیا۔ پاکستانیوں کے لیے کورونا ویکسین کی خریداری شروع، قیمت بھی بتا دی گئی۔ ویکسین 4 سے 6 ہفتوں میں پاکستان پہنچنے کا امکان، جس کی قیمت 700 سے 1200 روپے فی ڈوز ہو سکتی ہے۔ چیئرمین ٹاسک فورس برائے انسداد کورونا ڈاکٹر عطاء الرحمان نے آگاہ کر دیا۔
بحیرہ احمر میں جہاز حوثیوں کی بارودی سرنگ سے ٹکرا گیا۔ سعودی اتحادی افواج نے دعویٰ کیا ہے کہ بحیرہ احمر میں مال بردار بحری جہاز حوثی باغیوں کی جانب سے زیر آب بچائی گئی بارودی سرنگ سے ٹکرا گیا۔ سعودی عرب کے سرکاری ٹیلی ویژن کے مطابق بحیرہ احمر میں ساز و سامان سے لدا مال بردار بحری جہاز حوثی باغیوں کی سمندر میں بچائی گئی ایک بارودی سرنگ سے ٹکرا گیا۔ دہشت گردی کے اس واقعے کی اطلاع یمن میں حوثی باغیوں سے نبرد آزما سعودی عرب کی قیادت قائم اتحادی فوج کے ترجمان نے دی، تاہم دہشت گردی کے اس واقعے سے متعلق تفصیلات فراہم نہیں کی گئی۔ فلسطین میں قابض اسرائیلی فوج کی فائرنگ سے 2 نوجوان شہید جبکہ ایک زخمی ہو گیا۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق فلسطین میں ایک پولیس چیک پوسٹ کے نزدیک اہلکاروں کی فائرنگ سے 2 نوجوان شہید اور ایک زخمی ہو گیا۔ نوجوانوں کی عمریں 17 سے 21 سال کے درمیان ہیں۔ ترکی نے کرونا ویکسین حاصل کرنے کے لیے امریکی کمپنی سے معاہدے کی کوشش کی جس میں کامیابی ملنے کا امکان ہے۔ ترک میڈیا کی ایک رپورٹ کے مطابق ترکی کے وزیر صحت فخر الدین نے کہا ہے کہ کووڈ ویکسین تیار کرنے والی کمپنی بایو این ٹیک کے ساتھ ویکسین کے حوالے سے معاہدہ طے پانے کے قریب پہنچ گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ معاہدے پر دونوں فریقین نے رضامندی ظاہر کر کے کل رات 4:30 بجے دستخط کر دیے، جس کے مطابق سال 2020 کے لیے مختص کردہ 5,50,000 خوراکیں ہمارے پاس موجود ہیں۔ برطانیہ، جنوبی افریقہ اور نائجیریا کے بعد کرونا کی نئی قسم یورپ بھی پہنچ گئی۔ عالمی خبر رساں ادارے کی ایک رپورٹ کے مطابق ہفتے کے روز فرانس میں کرونا کی ویکسین کا کیس سامنے آیا، جس کے بعد متاثرہ شخص کو ہسپتال کے علیحدہ کمرے میں داخل کر لیا گیا۔ اس سے قبل کرونا کی نئی قسم کے کیسز برطانیہ، جنوبی افریقہ اور نائجیریا میں سامنے آ چکے ہیں، جس کے باعث تمام ممالک نے مذکورہ ممالک سے پروازوں کی آمد و رفت پر بھی پابندی عائد کر رکھی ہے۔ پاکستان نے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کا مقبوضہ کشمیر میں جمہوریت کا دعویٰ مسترد کر دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ بی جے پی کے جمہوریت کے دعوے کا مقصد کشمیریوں کی آواز کو دبانا ہے، اس لیے بھارتی وزیر اعظم کے جھوٹے دعوے کو مسترد کرتے ہیں۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ جموں و کشمیر میں جمہوریت کے دعوے بے بنیاد اور جھوٹ پر مبنی ہے۔ بی جے پی کی نام نہاد جمہوریت بندوق کے زور پر کشمیریوں کی آواز دبانے کے لیے ہے۔ 2028 تک دنیا کی سب سے بڑی معیشت کس ملک کی ہوگی؟ برطانوی تھنک ٹینک سینٹر فار اکنامک اینڈ بزنس ریسرچ کی رپورٹ کے مطابق چین کی معیشت امریکہ کو پیچھے چھوڑتے ہوئے 2028 تک دنیا کی سب سے بڑی معیشت بن جائے گی۔ برطانوی تھنک ٹینک کی رپورٹ کے مطابق کرونا کی عالمی وبا سے پیدا ہونے والی معاشی صورتحال سے چین کو فائدہ پہنچا۔ چین نے امریکہ کے مقابلے میں کرونا وائرس سے بہتر انداز میں نپٹنے کے باعث اپنی معیشت کو بھی جلد بحال کر لیا۔ قانون کی پاسداری کے لیے پیدل دستے تجارتی مراکز میں تعینات۔ کویتی وزارت داخلہ نے کرونا SOPs پر عمل درآمد اور نظم و ضبط کی پابندی کے لیے مالز اور کمپلیکسز میں خصوصی دستے تعینات کر دیے، جنہیں گرفتاری کا مکمل اختیار حاصل ہے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق خلیج ریاست کویت کے وزیر داخلہ نے مالز اور تجارتی کمپلیکسز میں SOPs پر عمل درآمد کو یقینی بنانے کے لیے پیدل گشت کرنے والے خصوصی دستے تعینات کر دیے، جو کہ مکمل ساز و سامان سے آراستہ ہوں گے۔ دبئی میں کرونا وائرس کے باعث نئے سال کے موقع پر سخت پابندیاں عائد اور بھاری جرمانوں کا اعلان۔ امارات دبئی کی سپریم کمیٹی برائے کرائسس اور ڈیزاسٹر مینجمنٹ نے نئے سال کے آغاز پر کرونا وائرس کے پھیلاؤ سے روکنے کے لیے 30 سے زائد افراد کے خاندانی یا سماجی اجتماعات منعقد کرنے پر پابندی عائد کر دی۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق کمیٹی نے ایک بیان میں کہا ہے کہ جو کوئی اس پابندی کی خلاف ورزی کا مرتکب ہوگا اس کو 50,000 درہم جرمانہ عائد کیا جائے گا۔ سعودی حکومت نے عازمین حج کے لیے حیرت انگیز سہولیات کا اعلان کر دیا۔ رواں سال حج کے موقع پر عمل درآمد کیا جائے گا۔ سعودی وزارت حج و عمرہ نے حج پلیٹ فارم اور حج اسمارٹ کارڈ لانچ کر دیا۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق پلیٹ فارم اور حج اسمارٹ کارڈ مکہ معظمہ ثقافتی مرکز کے حالیہ اجلاس کے موقع پر جاری کیے گئے۔ اجلاس کو ہم ڈیجیٹل دنیا میں کیسے مثال بن سکتے ہیں کا عنوان دیا گیا۔ اس پلیٹ فارم کا مقصد حج اور عمرہ آپریشنز اور خدمات کو باہم مربوط کرنا ہے۔
دہشت گردوں کا بزدلانہ وار، ایف سی کے 7 اہلکار شہید، ISPR۔ ملک دشمن عناصر نے بلوچستان میں بزدلانہ کارروائی کرتے ہوئے ایف سی کے 7 اہلکاروں کو شہید کر دیا۔ ISPR کے مطابق گزشتہ رات دہشت گردوں نے بلوچستان کے علاقے ہارنائی میں ایف سی پوسٹ پر فائرنگ کی۔ واقعے میں دہشت گردوں کی جانب سے کی جانے والی شدید فائرنگ کے نتیجے میں 7 اہلکار شہید ہو گئے۔ ISPR کے مطابق ایف سی کے تمام جوانوں نے دہشت گردوں کے حملے کو ناکام بناتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ جی تو ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان آرمی پائند آباد۔